अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 91 से लेकर 93 तक करते हैं। तर्जमा। तुम कुछ और लोगों को ऐसा भी पाओगे जिनकी बज़ाहिर चाहत है कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब कभी फितना अंगेज़ी की तरफ लौटाए जाते हैं तो औंधे मुंह इसमें डाल दिए जाते हैं। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी न करें और तुमसे सुलह का सिलसिला जिनबानी न करें और अपने हाथ न रोक लें तो इन्हें पकड़ो और मार डालो जहाँ कहीं भी पाओ। यही वो हैं जिन पर हमने तुम्हें ज़ाहिर हुज्जत अनायत फरमाई है। किसी मोमिन को दूसरे मोमिन का कत्ल कर देना ज़ेबा नहीं, मगर गलती से हो जाए तो और बात है। जो शख्स किसी मुसलमान को बिला कसद मार डाले, उस पर एक मुसलमान गुलाम की गर्दन आज़ाद करना और मकतूल के अजीज़ों को खून बहा पहुँचाना है। हाँ, ये और बात है कि वो लोग बतौर सदका मुआफ़ कर दें, और अगर मकतूल तुम्हारी दुश्मन कौम का हो वो मुसलमान तो सिर्फ़ एक मोमिन ग़ुलाम की गर्दन आज़ाद करनी लाजमी है, और अगर मकतूल इस कौम से हो कि तुम में और इनमें अहदो पैमा है तो खून बहा लाजिम है जो उसके कुंबे वालों को पहुँचाया जाए, और एक मुसलमान ग़ुलाम का आज़ाद करना भी ज़रूरी है। बस जो ना पाए इसके ज़िम्मे 2 महीने के लगातार रोज़े हैं अल्लाह ताला से बख्शवाने के लिए, और अल्लाह ताला बखूबी जानने वाला और हिकमत वाला है। और जो कोई किसी मोमिन को कसदन कत्ल कर डाले उसकी सज़ा दोज़ख है जिसमें वो हमेशा रहेगा। इस पर अल्लाह ताला का गज़ब है, उसे अल्लाह ताला ने लानत की है और उसके लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सी और डी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 3 पार्ट नंबर सी। अब हमें जो डाटा गिवन है हमें दिया जा रहा है फोकस एट, यानी जो एफ की वैल्यू हमें दी जा रही है वो दी जा रही है -2, 3, और एक वर्टेक्स भी दिया जा रहा है, वर्टेक्स की वैल्यू है 6, 3, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो है वो आपके पास 6 हमें गिवन है। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का फार्मूला होता है वो आपके पास 2 भी होता है। तो अगर हम यहाँ से निकालें कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस उसका फार्मूला होता है 2b, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो 2b था वो आपके पास 6 है, और जो b की वैल्यू हमने निकाली वो आ जाएगा b = 3। यहाँ से हमने b की वैल्यू क्या की, निकाल ली। अब अगर आप फोकस पे और वर्टेक्स पे थोड़ा सा गौर करें तो जो चेंज आ रहा है वो x में चेंज आ रहा है, तो जो y है वो फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इसकी जो डायग्राम बनेगी ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और भी याद रख लें कि अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाते हैं तो अगर ये आपके पास वर्टेक्स है और यहाँ पे आपके पास फोकस हुआ तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। वर्टेक्स में सिर्फ आपने क्या करना होता है, एच और के को ऐड करना है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे वर्टेक्स का फार्मूला बनाऊंगा तो इस एच ए में मैं एच प्लस ए कर दूंगा और 0 प्लस के यानी के कर दूंगा, और वर्टेक्स की वैल्यू आपके पास हमें उसने गिवन दी थी 6, 3। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से इक्वेशन बनाऊंगा तो फिर मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास h प्लस ए की वैल्यू है वो आपके पास आ गई है 6, और जो k की वैल्यू वो आपके पास आ गई है 3। इसका मतलब एक k की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, k की वैल्यू आपके पास आ गई है 3। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखें, अभी हमारे पास a भी नहीं है और h भी नहीं है, तो इसको मैं इक्वेशन का नाम दे देता हूँ कि a प्लस एच इज इक्वल टू 6। इसको मैं एक इक्वेशन का नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये से अगर हम फोकस का डाटा यूज़ करें तो अब आपके पास जो
فوکس ہے، اگر ہم یہاں سے آگے جائیں گے تو آپ یہ یاد رکھ لیں کہ پہلے آپ کے پاس ہوتا ہے پلس سی کاما 0، تو اس میں ہم یوں کر دیں گے کہ ایچ پلس سی کاما کے وچ از ایکول ٹو فوکس، وہ ہمیں گیون تھا -2 کاما 3، تو اس کا مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ایچ پلس سی ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا -2۔ اب پھر وہی بات ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس ایچ کی ویلیو بھی گیون نہیں ہے اور سی کی ویلیو بھی گیون نہیں ہے، اس کو میں ایکویشن نمبر 2 کا نام دیتا ہوں اور اس کو پھر میں فردر سالو کرتا ہوں۔ ایکویشن نمبر 1 سے ایچ کی ویلیو نکالتا ہوں تو وہ آ جائے گا 6 - a، اور اس کو میں اس ایکویشن میں پٹ کرتا ہوں، تو اس ایچ کی جگہ میں اگر لکھ دوں 6 - a پلس c از ایکول ٹو -2، تو یہاں پہ اب آپ کے پاس یہ آ جائے گا، اگر میں اس کو فردر سالو کرتا ہوں تو یہ میرے پاس 6 - a ہے، تو اگر اس میں سے میں c کی ویلیو نکالوں گا تو یہ آ جائے گا -2 پلس 6 ادھر آ کے -6 اور -a ادھر آ کے پلس a ہو جائے گا، تو یہ آ جائے گا c از ایکول ٹو a - 8۔ یہ میں نے کیا کر لیا، سی کا آنسر نکال لیا۔ اب میرے پاس بی کا آنسر بھی ہے اور اب مجھے اے کا آنسر چاہیے، تو اب اے کا آنسر نکالنے کے لیے ہم نے ایک فارمولا پہلے یوز کیا تھا کہ سی کا اسکوائر از ایکول ٹو اے کا اسکوائر مائنس بی کا اسکوائر۔ سی کی جگہ آپ کے پاس آ جائے گا اے -8 کا اسکوائر از ایکول ٹو اے کا اسکوائر، یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے، مائنس بی کا اسکوائر، اور بی کی جگہ آپ کے پاس آ جائے گا 3 کا اسکوائر۔ یہاں پہ فارمولہ کھول لیں تو یہ آ جائے گا اے کا اسکوائر -2 اے بی پلس بی کا اسکوائر از ایکول ٹو اے کا اسکوائر -9۔ جگہ کا میں اسٹیپ کو شارٹ کر لیتا ہوں، یہ اسکوائر کینسل ہو جائے گا، تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا -16 اے کا اسکوائر آ جائے گا 64، یہ -9 ادھر آ کے، بلکہ یہ -9 پلس 64 کو تو شفٹ کریں، یہ آ جائے گا -16 اے از ایکول ٹو -9 -64، اے از ایکول ٹو 64 میں 9 کو پلس کریں گے تو یہ آ جائے گا -73، اس کو یہاں پہ ڈیوائڈ کر دیں تو یہ ویلیو کینسل ہو جائے گی اور یہ آ جائے گا اے از ایکول ٹو 73 ڈیوائڈیڈ بائی 16، تو یہ ہم نے اے کی جو ویلیو نکال لی ہے اس کو بھی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہ جو اے کا آنسر اب آپ کے پاس آ گیا ہے وہ آپ کے پاس آ گیا ہے 73 ڈیوائڈیڈ بائی 16۔ اس کو اب اپنی مین ایکویشن میں پٹ کرتے ہیں، اے کا آنسر ہم یہاں پہ پٹ کرتے ہیں تو ایچ کی ویلیو بھی نکل آئے گی، 6 - اے آ جائے گا 73 ڈیوائڈیڈ بائی 16، تو یہ آ جائے گا ایچ از ایکول ٹو، اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کر لیں 16 کو 6 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ آ جائے گا 96 - 73 ڈیوائڈیڈ بائی 16، تو یہ آ جائے گا ایچ از ایکول ٹو 96 - 73، تو یہ آ جائے گا 23 ڈیوائڈیڈ بائی 16، تو یہ ہم نے ایچ کا آنسر بھی نکال لیا ہے، تو ایچ کا آنسر بھی یہاں سائڈ پہ لکھ دیتے ہیں کہ ایچ کا آنسر ہے 23 ڈیوائڈیڈ بائی 16۔ تو اب ہم اس کو فائنل ایکویشن میں پٹ کرتے ہیں، ایکویشن جو آپ کے پاس ہوتی ہے اس کو اگر ہم فارمولا میں لکھتے ہیں پہلے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ایکس مائنس ایچ کا اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی اے کا اسکوائر، وائی مائنس کے کا اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی بی کا اسکوائر وچ از ایکول ٹو 1، تو ویلیو پٹ کرتے ہیں، اب ہمارے پاس یہ آ جائے گا ایکس مائنس ایچ، ایچ اب آپ کے پاس آ گیا 23 ڈیوائڈیڈ بائی 16 کا اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی اے کا اسکوائر، اے ہم نے نکالا تھا 73 ڈیوائڈیڈ بائی 16 کا اسکوائر پلس وائی مائنس کے، اب وائی آپ کے پاس وائی ہے اور کے آپ کے پاس آ جائے گا 3 کا اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی بی کا اسکوائر، یعنی کہ 3 کا اسکوائر از ایکول ٹو 1۔ اس کو اگر فردر بھی سمپلیفائی کر دیں، اس کو میں یہیں پہ چھوڑنے لگا ہوں، تو یہ ہمارے پاس اس کا فائنل آنسر ہے۔ تو چلتے ہیں اس کے پارٹ ڈی کی جانب۔ نمبر ڈی، پارٹ نمبر ڈی میں جو ہمیں ویلیو گیون ہے، ہمیں ورٹیسز دیے گئے 0 اور 8 اور 0 اور 2، اس کا مطلب ہے اب یہ ایکس فکس ہے
اور وائی میں چینج آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے پاس کچھ جو ایلپس بنے گا وہ کچھ اس طریقے کار سے بنے گا، یعنی کہ یہ ورٹیکل ایلپس بنے گا، اس طریقے کار سے اس ایلپس کی کچھ شیپ بنے گی۔ اب فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیں اے اور اے ڈیش کی ویلیو گیون ہے، اے اس نے ہمیں دیا ہے 0 اور 8 اور اے ڈیش آ گیا 0,2۔ تو اگر ہم یہاں پہ سینٹر بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ مڈ پوائنٹ آ گیا۔ تو سب سے پہلے ہم یوں کرتے ہیں کہ سی از دا مڈ پوائنٹ آف اے اینڈ اے ڈیش، سی از مڈ پوائنٹ آف اے اور اے ڈیش۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ اس کا فارمولا بنا لیتے ہیں ایچ کاما کے۔ مڈ پوائنٹ کا فارمولا ہوتا ہے x1 پلس x2 ڈیوائڈیڈ بائی 2، y1 پلس y2 ڈیوائڈیڈ بائی 2۔ تو یہاں سے ہم ایچ اور کے کی ویلیو آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو فارمولے میں پٹ کر دیں تو یہ آ جائے گا 0 پلس 0 ڈیوائڈیڈ بائی 2، 8 پلس 2 ڈیوائڈیڈ بائی 2۔ تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 0/2، 10/2۔ تو اس کو اگر آپ کینسل کریں گے تو یہ آ جائے گا 0,5۔ تو یہ آ جائے گا سی ایچ کاما کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایچ کی ویلیو ہے وہ آپ کے پاس 0 ہے، اور جو کے کی ویلیو ہے وہ آپ کے پاس 5 ہے۔ یہ ہم نے سینٹر نکال لیا ایچ کاما کے، یعنی کہ 0,5۔ اب دو ویلیو تو ہم نے نکال لی ہیں، اب ہمیں اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ یہ شفٹڈ ورٹیکل ایلپس ہے، تو اس میں ہمیں اے اور بی کی ویلیو بھی چاہیے ہوگی۔ تو اس اے اور بی کی ویلیو کو نکالنے کے لیے ہم سمپل کیا کریں گے، دیکھیں ہمارے پاس جو ورٹکس کا فارمولا ہوتا ہے، پہلے اگر میں وہ لکھ دوں تو وہ آپ کے پاس یوں ہو جائے گا کہ ورٹس، تو یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں نا تو یہ آپ کے پاس ہوتا ہے 0 اور پلس مائنس اے۔ تو ہم نے سمپل کیا کرنا ہے، اس میں ایچ اور کے کو ایڈ کرنا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ آ جائے گا ایچ اور اس میں آ جائے گا کے پلس ایچ۔ یہ آپ کے پاس ورٹکس آ گیا، اور یہ ورٹکس اس نے ہمیں نکال کے دیا ہوا ہے کہ کیا ہے، یہ 0,8 ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر میں اس ایکویشن کو اس کے ساتھ کمپیئر کر لوں تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ k پلس اے از اکول ٹو 8۔ k کا آنسر ابھی ہم نے نکالا ہے، تو k کا آنسر آپ کے پاس ہے 5 پلس اے از اکول ٹو 8، اے از اکول ٹو 8 مائنس 5، اے از اکول ٹو 3۔ تو یہ میں نے کیا کر لیا، اے کا آنسر بھی نکال لیا ہے۔ اب اے کا آنسر اب ہم نے نکال لیا اور سی کا آنسر اس نے ہمیں گیون دیا ہوا تھا، تو ابھی ہم نے ایک فارمولا یوز کیا ہے، وہ تھا کہ سی کا اسکیئر از اکول ٹو اے کا اسکیئر مائنس بی کا اسکیئر۔ تو جو ویلیوز اس نے ہمیں گیون دی ہیں، سی کی ویلیو ہے √5 کا اسکیئر از اکول ٹو اے کا اسکیئر۔ تو اے اب آپ کے پاس 3 کا اسکیئر مائنس بی کا اسکیئر، یہ اس کے ساتھ کینسل، 5، 3 کا اسکیئر 9 مائنس بی کا اسکیئر، اس بی اسکیئر کو ادھر شفٹ کرتے ہیں، بی کا اسکیئر 9 مائنس 5، بی کا اسکیئر از اکول ٹو 4، اور یہاں پہ اگر میں انڈر روٹ لے لوں تو میرے پاس جو بی کی ویلیو نکلے گی وہ نکل جائے گی 2۔ تو یہ ویلیو میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ جو اے کا آنسر ہم نے نکالا ہے وہ ہمارے پاس 3 ہے، اور جو بی کا آنسر ہم نے نکالا ہے وہ آپ کے پاس 2 ہے۔ تو اب ہم اس کی جنرل ایکویشن لکھتے ہیں۔ جنرل ایکویشن آپ کے پاس یوں آ جائے گی کہ ایکس مائنس ایچ کا اسکیئر ڈیوائڈیڈ بائی بی کا اسکیئر پلس وائی مائنس کے کا اسکیئر ڈیوائڈیڈ بائی اے کا اسکیئر وچ از اکول ٹو 1۔ بس فارمولے میں ویلیو کو پٹ کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ایکس مائنس ایچ، ایچ آپ کے پاس آ گیا 0 کا اسکیئر ڈیوائڈیڈ بائی بی کا اسکیئر، 2 کا اسکیئر آ گیا پلس وائی مائنس کے، یعنی کہ 5 کا اسکیئر ڈیوائڈیڈ بائی اے، 3 کا اسکیئر وچ از اکول ٹو 1۔ تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ایکس کا اسکیئر ڈیوائڈیڈ بائی 4 پلس وائی مائنس 5 کا اسکیئر، 3 کا اسکیئر 9، اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1، اور یہ ہمارے پاس
रिक्वायर्ड इक्वेशन है। वर्टिकल एलिप्स की। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब कभी किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो अकेला ही काफ़ी है सबके लिए। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।